الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله رخاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد ثنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اس سے پہلے کی آیتوں میں کافروں کے اعمال کی مثال بیان کی گئی تھی کہ ان کے پہاڑ کے انبار کے برابر بھی اچھے اعمال میدان محشر میں بے حقیقت ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا. جس طرح دور سے کسی چیز کو انسان پانی سمجھتا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلتا کہ وہ پانی نہیں ہے، اسی طرح انسان میدان محشر میں دور سے اپنے اعمال کا انبار تو دیکھے گا، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ان کے اعمال کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. حساب و کتاب چکانے کے لیے وہاں اللہ کو پائے گا اور اللہ پھر حساب و کتاب چکا دے گا. اسی طریقے سے کافروں کے کفر کی مثال بیان کی گئی تھی کہ مختلف قسم کی تاریکیوں میں وہ انسان پڑا ہوا ہے. جس طرح گہرے سمندر میں رات کی تاریکی بھی ہو، بدلی بچھائی ہوئی ہو، پھر سمندر میں موج تر موج بھی ہو، اور اس کے گہرائی میں انسان پڑا ہوا ہے، ہاتھ نکالے تو ہاتھ کو نہیں دیکھ پاتا ہے. یہ در حقیقت اس کے کفر کی مثال دی گئی. کفر تاریکی ہے، اور اتنی گہری تاریکی ہے یا اتنا گہرا اندھیرا ہے کہ وہاں اسے کچھ نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا. کسی انسان کو اگر اللہ کی جانب سے نور بصیرت مل جائے، اللہ کی جانب سے نور معرفت عطا ہو جائے، وہی انسان گمراہی کو گمراہی سمجھ سکتا ہے اور اس سے نکل سکتا ہے. تو مختلف قسم کی گمراہیوں میں شرک کی گمراہی، کفر کی گمراہی، الحاد و دہریت کی گمراہی، بے دینی بددینی کی گمراہی، معصیت اور گناہوں کی گمراہی، یہ تمام کے تمام در حقیقت اندھیرے سے تعبیر کی گئی. اندھیرا پن ہے، اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے صرف ایک روشنی کافی ہے، وہ اللہ کی جانب سے ملتی ہے. وہ نور بصیرت ہو یا نور قرآنی ہو یا نور اسلام ہو، اسی کے ذریعے سے انسان اس قسم کی تاریکیوں سے نکل سکتا ہے. پھر اللہ نے بعض مخلوق کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کے نظروں سے اوجھل ہے، لیکن جو چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہے ان کی بھی حیثیت کو دیکھیں، ان کے حرکات و سکنات کو دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا
کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. جیسے فضاؤں میں اڑنے والے پرندے صف لگائے ہوئے اڑتے ہیں، ادھر حقیقت صف بستہ اللہ کی بندگی اور اس کی تسبیح و تحلیل میں لگے رہتے ہیں. دنیا کی ساری چیزیں تسبیح سنجی کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے، اگرچہ آپ اور ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. اللہ اس کی تسبیح کو جانتا ہے، اور جو مخلوق تسبیح خود بیان کرتی ہے اس کے ذمے کیا کیا لگایا گیا ہے ان کو اس کی معلومات فراہم ہے. برسات کا زمانہ ہو، پانی برسنے کی گھڑی ہو، اس وقت میں بادلوں سے متعلق کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے آئے تو سمجھنا آسان ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے الم تر ان اللہ یذجی سحابا، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو ہکا کے لے جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ بادل چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے. ثم یؤلف بینہ، پھر ان تمام بادلوں کو آپس میں ملا دیتا ہے. کچھ ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، چھوٹا چھوٹا ٹکڑا دکھتا ہے، پھر ایک جگہ جا کے بادل پورا گھنا ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ تعالیٰ اس بادل کو تہ بتہ جمع کرتا ہے. کہیں ہلکا بادل ہوتا ہے، کہ بادل پر بادل ہوا، کہ بادل پر بادل ہوا، بھاری بھرکم ہو جاتا ہے. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان بادلوں کے بیچ سے پانی کے قطرات ٹپکتے ہیں. برسات ہوتے ہیں، بارش ہوتی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرْدٍ، اور وہ اللہ آسمان کی طرف سے اولوں اور برف کے پہاڑ سے برف باری کرتا ہے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے نقصان پہنچا دیتا ہے. وَيَصْرِفُ عَمَّن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے اللہ اس کے نقصان سے بچا لیتا ہے. یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، انہی بادلوں میں بجلی کی چمک ہوتی ہے، قریب ہے کہ اس سے انسان کی آنکھ کی روشنی چھن جائے یا ان کی آنکھ کی روشنی چلی جائے. ہمیں لگتا ہے کہ آسانی سے بارش ہو جا رہی ہے یا بارش نہیں ہو رہی. اس پہ غور کیجئے گا تو سائنسی ایجادات کی روشنی میں بات آپ کے سامنے آئے گی. دھوپ کی شدت و گرمی کی بنیاد پر ندی، نالے، دریا، سمندر سے پانی کو بھاپ کی شکل میں اوپر اٹھا لیا جاتا ہے، پھر اسے بادل بنا کے رکھا جاتا ہے. بادل کا جو جمع ہوتا ہے کہیں کہ بالکل پہاڑ نما ہو جاتا ہے. وہ در حقیقت پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور سردی کی بنیاد پر اوپر ہوا نہ ہو یا سردی کی بنیاد پر وہ پانی برف کی شکل میں جمع بھی ہو جاتا ہے. گویا اوپر میں پہاڑ کی طرح پانی موجود ہے، اور ٹھنڈک کی بنیاد پر اولے اور برف تیار ہو چکے ہیں. اللہ نے کہا آسمان سے اور پھر پہاڑ سے اولے برساتا ہے، پتھر کی بارش کر دیتا ہے، برف باری کر دیتا ہے. دوسرے مفسر نے یہ کہا کہ باضابطہ برف الورے کا پہاڑ بن جاتا ہے ان بادلوں میں، پھر اللہ تبارک و تعالی اوپر سے اس کو حکم دیتا ہے، اور اس حکم کی تعمیل کے نتیجے میں برف باری ہو جاتی ہے. کہیں بڑا بڑا پتھر گرتا ہے، کہیں چھوٹا چھوٹا پتھر گرتا ہے، کہ بالکل چھوٹا پتھر گرتا ہے کہ سیدھا سیدھی پانی ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے اگر کسی کی کھیت تیار ہے
یہ آم وغیرہ کا زمانہ ہے اور برف باری ہو جائے، اولے باری ہو جائے تو آم کو بھی نقصان ہوتا ہے، فصل کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس برف باری کے ذریعے سے اس کے کھیتی کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے برف باری سے اس کھیتی کو بچا لیتا ہے، کہیں اور گرا دیتا ہے۔ ہم نے باضابطہ دیکھا ہے اتنا بڑا بڑا پتھر گرتا ہوگا، کسی کے سر پہ گرے تو سر چکنا چور ہو جائے۔ آم کے زمانے میں آم کے بغان میں سویا کرتے تھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا باضابطہ جس طرح آم کا ڈھیر ہوتا ہے اس طرح پتھر کا یعنی برف کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ شہروں میں اتنا پتہ نہیں چلتا لیکن دیہات وغیرہ میں یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ علاوہ اس کے اگر آسمانی دنیا کی بات کریں آپ تو جو انسان جہاد کا سفر کرتا ہے کبھی کبھی ان لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ کھٹ 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 کی آواز آتی ہے، وہ در حقیقت جہاز کے پنکھے اس بادل کو چھانٹتے اور کاٹتے رہتے ہیں جس سے اس کی کھڑکھڑاہٹ کی بھی آواز آتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادل اوپر کی طرف ہے اور اس بادل کے اوپر جہاز چل رہا ہوتا ہے، نیچے بادل پورا ہے اور اوپر میں جہاز چلتا ہے۔ یہ در حقیقت قدرت کی کرشمہ شادی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسے پانی بہا کے گرا دیتا ہے، کبھی پانی کو بھاپ بنا کے اٹھا کے بادل بنا دیتا ہے، کبھی اسی بادل میں برف تیار کرتا ہے، کبھی سیدھا سیدھی بارش نازل کر دیتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو برف باری کر دیتا ہے۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، یذہب بالابصار، پھر ان بادلوں میں جو بجلیاں کودتی اور چمکتی ہے قریب ہے یا ایسا ممکن ہے کہ بینائیاں سلب کر دے، اچانک اس کی روشنی پڑنے سے کچھ لوگوں کی آنکھ بھی خراب ہو جاتی ہے، اور اگر بجلی کسی مکان پہ گر جائے کسی درخت پہ گر جائے اس کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مشاہدہ آپ نے کیا ہوگا، کہا کہ در حقیقت انسان اس حقیقت کو دیکھیں کہ اللہ کی یہ مخلوقات ہے، اس سے اللہ فائدہ بھی پہنچاتا ہے اور اللہ اس کے ذریعے سے نقصان بھی کرا دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے فائدہ پہنچانا اسے فائدہ دیتا ہے، اور جس کی بدعملی کے نتیجے میں اللہ نقصان دینا چاہتا ہے اسے نقصان بھی پہنچا دیتا ہے۔ یا پھر بارشی کا مسئلہ لیں، بارش ہوتی ہے، کسی کے کھیت سوکھی پڑی ہوئی ہے، بارش ہونے کے نتیجے میں اس کھیتی کے اندر نمی پیدا ہوتی، کاشتکاری کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ کبھی کسی کو پانی سے ترسا دیا جاتا، بغل میں بارش کے قطرات پانی پڑ رہے ہیں اور بغل میں دوسرے کھیت میں پانی نہیں پڑ رہا، ایسا بھی مشاہدہ کیا گیا۔ ہل جوتنے والا دو بیل لے کے ہل جوت رہا ہے، ایک بیل پہ برسات کے پانی گر رہا ہے اور دوسرا بیل بالکل سوکھا ہے۔ اب یہاں دیکھتے ہوں گے کہ یہاں بارش ہو رہی ہے، دوسرے علاقے میں بارش نہیں ہے، دوسرے علاقے میں بارش ہو رہی ہے، آپ کے علاقے میں بارش نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کو جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے اس کے اختیار میں، بادل کو ہکا کے لے جاتا ہے۔ یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک الآیات لأولی الابصار، اللہ ہی ہے جو رات و دن کو بدلتا ہے، یقیناً اس میں بصیرت رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانی موجود ہے۔ غور کیجئے گا، یہ گردش لیل و نہار، یہ رات و دن کا آنا جانا، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے دن چلتے چلتے رات کے اندر داخل ہو جاتا، رات آ جاتی ہے، پھر رات داخل ہوتے ہوتے چلتے چلتے دن کے اندر داخل ہو جاتی ہے، تو دن چلا آتا رات غائب ہو جاتی ہے۔ یہ رات و دن در حقیقت انسان کو سوچنے سمجھنے کے لیے ایک بہترین عبرت کا سامان ہے کہ غور کرو، دن میں تم کام کاج کرتے ہو، رات کے وقت میں آرام کرتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ مستقل دن ہی رکھ دیتا تو تم آرام کہاں کرتے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل رات ہی رکھتا پھر تم کام کاج کیسے کرتے۔ پھر رات دن کو اگر غور فکر کیا جائے
یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ رات و دن کا آنا جانا در حقیقت انسان کی حیات و موت کا تذکرہ ہے۔ کچھ نہیں تھے تو اللہ نے وجود بخش دیا، جب وجود بخش دیا پھر کچھ نہیں ہوں گے، موت آ جائے گی۔ جس طرح رات میں سوتے ہیں اور دن میں بیدار ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسان مرنے کے بعد قبر میں سوئے گا اور حشر میں اٹھ جائے گا۔ یہ نمونہ بتایا جاتا ہے کہ رات میں سونے والا انسان یہ سوچ کے سوئے کہ ہم سو نہیں رہے ہیں بلکہ مر رہے ہیں، اور جاگنے والا انسان یہ سوچ کے جاگے کہ ہم صرف جاگ نہیں رہے ہیں بلکہ میدان محشر کے لیے اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب یہ احساس انسان کے اندر ہو جائے گا تو اس کے اعمال و عقیدے کی درستگی ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس دلانے کے لیے سونے اور جاگنے کی دعا سکھلائی ہے۔ سونے وقت ہم پڑھتے کیا ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مر رہا ہوں اور میں تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا۔ موت دینے والا اللہ، حیات دینے والا اللہ، نیند دینے والا اللہ، نیند سے اٹھا دینے والا بھی اللہ ہے، کہ اللہ کے نام سے مرتا ہوں اور اللہ کے نام سے زندہ ہوں گا۔ یہ تو رات میں آرام سونے کے وقت میں یہ احساس کیوں دلایا گیا؟ آدمی اگر یہ سوچ لے بس ہماری زندگی کا آخری دن تھا، اب مر رہے ہیں، میدان محشر میں ہماری پیشی ہوگی، تو انسان سونے سے پہلے پہلے محاسبہ کرے گا، ہم کون اچھے کام کیے، کون سے خراب کام کیے، یہ سارا محاسبہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ یہ سوچ کے سوئے گا کہ آئندہ کل اللہ نے اگر ہم زندہ کر دیا تو ہم اپنے آپ کو سدھار کے رکھیں گے۔ اسی طریقے سے صبح اٹھنے والا انسان یہ سوچ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیند سے نہیں بلکہ موت سے بیدار کیا ہے۔ جب موت سے بیدار کیا ہے تو ہم عرصہ محشر میں ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہماری پیشی ہونے والی ہے، اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح اور اپنے عقیدے کی سدھار کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے آپ پڑھتے کیا ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سو کے اٹھنے کی دعا، سو کر اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے۔ اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ کے لیے شکر ہے جس نے ہمیں موت سے دوچار کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، پھر وہی عقیدہ دلایا گیا، ابھی تو اٹھ کے اپنے گھر ہی میں ہے نا، کل قیامت میں اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ وہ حیات و موت، زندگی اور موت سے متعلق رات و دن کے آنے جانے میں اللہ نے عبرت کا سامان رکھا ہے۔ تو انسان غور و فکر کرے تو رات میں اور دن میں اپنے آپ کو محتاط بنا کے رکھے گا، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یقلب اللیل والنہار، اللہ ہی رات و دن کو عدل بدل کرتا ہے۔ الٹ پلٹ کرنا اللہ کا کام ہے۔ کیوں؟ یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے کس کے لیے؟ لأولی الابصار، جن کے پاس بصیرت کی نگاہ ہے۔ ایک ہے ظاہری نگاہ، ایک ہے دل کی نگاہ۔ ایک انسان آنکھ سے دیکھتا ہے تو آنکھ سے دیکھنے والی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی چیز کو دل سے یقین کر لیا وہ بات صحیح ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا جن قدر قوت بصیرت و بصارت ہے وہ انسان آسمان و زمین، اور وہ انسان رات و دن کے آنے جانے میں غور و فکر کر کے اپنے حیات و موت سے متعلق بڑی اہم چیزیں معلومات کر سکتا ہے اور اسی مناسبت سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ ہی نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ جس چیز کے اندر جان ہے اس کی تخلیق اللہ نے پانی سے کیا ہے۔ انسان جان ہے، اس کی پیدائش پانی ہے، ماں باپ کے میل ملاپ سے جو پانی نکلتا ہے اس سے اس کی پیدائش ہے۔ جانور کے اندر جان ہے، جانوروں کے اندر بھی میل ملاپ کی کیفیت ہوتی ہے، وہاں بھی نطفہ منی کا اخراج ہوتا ہے اور ولادت ہوتی ہے۔ کہا جو بھی چیز جاندار ہے ان تمام جاندار کی تخلیق اللہ نے پانی سے کی ہے۔ یا جس چیز کو بھی زندگی بخشی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی ہی پر اس کی زندگی کو موقوف رکھا ہے۔ پھر فرمایا
فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، ان جانوروں میں سے بعض جانور ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے سانپ، بچھو، پانی پہ تیرنے والی مچھلیاں، یہ سب پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، ان میں سے بعض مخلوق وہ ہے جو دو پیر پہ چلتے ہیں۔ انسان دو پیر پہ چلتا ہے، پرندے بھی دو پیر پہ چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے بعض مخلوق ایسے ہیں، بعض جانور ایسے ہیں جو چار پیر پہ چلتے ہیں۔ چوپائے جانور ہمارے سامنے ہیں، گائے، بیل، بکری، بھیڑ وغیرہ سب، اس میں کھانے والے بھی ہیں اور جس کا کھانا حرام ہے وہ جانور بھی ہیں، یہ چار پیر والے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ بعض جانوروں کو چار سے زیادہ ہاتھ پیر ہیں۔ ککڑا وغیرہ کو دیکھ لیجئے، مکرا کو دیکھ لیجئے، وہ چار پیر ہی نہیں، اس سے زیادہ بھی ہیں۔ سانپ وغیرہ کو دیکھیے گا، چھوٹے چھوٹے بہت پیر ہیں۔ کیڑے مکوڑوں کے دیکھیے گا، بہت سارا پیر ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ جس کو جتنا دینا چاہتا ہے وہ اللہ کے اختیار ہے۔ کسی کو پیٹ کے بل چلنے کے کہتا ہے، کسی کو دو پیر پہ چلنے دیتا ہے، کسی کو چار پیر پہ چلنے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ پیر دے دیتا ہے۔ فرشتوں کے کیسے پر اللہ کو معلوم ہے، لیکن حضرت جبریل کے بارے میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ اصلی شکل ان کے 600 پر تھے، 1-2 نہیں، 600۔ جب یہاں کھڑے ہو گئے پورا سما گھر، اس پر ادھر کچھ دکھتا ہی نہیں تھا۔ تو جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے 600 پر دیے ہیں جس پر وہ اڑتے ہیں۔ بعض پرندوں کو 2 پر ہوتے ہیں، 2 پیر بھی ہوتے ہیں، 2 پر بھی ہوتے ہیں۔ فرشتہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر دیا ہے، وہ پر سے اڑتے ہیں۔ جبریل کو 600 پر تھے۔ فرمایا یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ کسی کو بغیر پیر کے چلا سکتا ہے، کسی کو پیر دے کر بھی چلنے سے مجبور کر سکتا ہے۔ 2 ہی پیر ہے، 2 پیر سے آدمی چل رہا ہے۔ بہت سے لوگ 2 پیر ہے لیکن اس کا پیر چلنے کے لائق نہیں ہے، کسی کو دیا ہی نہیں ہے، کسی کو دیا ہے تو دے کر کے محروم کر دیا ہے۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ابھی برسات کا تذکرہ ہوا، ابھی وحی کے نزول کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ یہ سمجھانے کے لیے تمہارے مشاہدہ میں ہے، جب کھیتی سوکھ جاتی ہے، زمین میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، وہ کشیدگی یعنی وہ کاشتکاری کے لائق نہیں رہتی، اس میں غلہ بیج ڈالا بھی جاتا ہے تو کارگر نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پانی دے کر کے نرم کر دیتا ہے، وہ زمین رویدگی کے لائق بن جاتی، اس کے اندر نمی ایسی آتی، ڈھیلا پن ایسا ہوتا، جو بیج اندر ڈالا گیا تھا اس بیج کا کھوا نکلتا ہے، کوپلیں پھوٹتی ہے، پھر اس کا درخت بن جاتا ہے۔ جب وہ سوکھا ہوا تھا، پانی نہیں پڑا تھا، اس کے اندر نمی نہیں ہوئی تھی، تو بیج دبا ہوا تھا، لیکن پانی ہونے کے نتیجے میں زمین نرم پڑ گئی اور اس کے بعد اس سے درخت نکلا اور غلہ جاتو بجائے۔ کہ اسی طرح یاد رکھو، جس طرح زمین پانی کے نہ ملنے کے نتیجے میں مر چکی ہوتی ہے، سوکھا پن سے دوچار ہونے کے نتیجے میں اس کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اسی طریقے سے انسان کے دل کی زمین کا حال ہے۔
انسان کا دل بھی زمین کی طرح ہے، اگر اس میں آسمانی شریعت کے احکام نازل نہ ہو اور احکام شریعت کی روشنی میں اس کی آبیاری نہ کیا جائے تو انسان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے، اور نتیجے کے طور پر اس مردہ دل پر کسی قسم کی بات اثر انداز نہیں ہوتی، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسات کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، یقیناً ہم نے بہت ساری واضح آیتیں نازل کر دی ہیں۔ قرآن مقدس کی آیتیں بڑی وضاحت کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ ان آیتوں کا اثر جن کے دل پہ پڑتا ہے ان کے دل کی مردنی ختم ہو جاتی ہے، ان کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور وہ احکام اسلام، احکام قرآن کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے زمین پہ پانی پڑنے کے بعد ہریالی سرسبزی چھا جاتی ہے، اسی طریقے سے قرآنی آیات کے نزول کے بعد اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے بعد انسان کی حیثیت ایسی بن جاتی ہے کہ ان کے اعضاء و جوارح سے اچھے اعمال جھلکنے شروع ہو جاتے ہیں، گویا انسان کے جسم کے اندر کی مردنی دور ہو جاتی ہے اور اس پر اعمال صالحہ کی زندگی چھا جاتی ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ قرآنی آیتیں تو اترتی ہیں لیکن سب فائدہ نہیں اٹھاتا، جس طرح بارش کے قطرات تو اترتے ہیں، برکھا بھی برس جاتا ہے، پانی جمع بھی ہو جاتا ہے، پانی بہہ کے بھی چلا آتا ہے، جو کھیتی شوریدہ ہوتی ہے، سریلی ہوتی ہے، جس کے اندر کاشتکاری کی صفت نہیں ہوتی، پانی آیا چلا گیا، وہاں کچھ اگتا نہیں ہے، لیکن بعض کھیتیاں کھیتی کی لائق ہوتی ہے، نتیجے کے طور پر وہ ہلکا پھلکا بخار پڑ جائے یا برکھا پڑ جائے، اس کے بعد اس کے اندر سے رویدگی کی اور کاشتکاری کی صفت پیدا ہوتی اور غلہ ہو بجاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے دل کا حال ہے، بہت سے انسان کا دل تو اس طرح مردہ پڑا ہوا ہے کہ ان پر نہ تورات کام آ سکی، نہ انجیل کام آ سکی، نہ زبور کا کوئی فائدہ ہوا، نہ قرآن مقدس سے لوگ فائدہ اٹھا سکے۔ تو اس میں آسمانی کتابوں کا قصور نہیں ہے بلکہ ان کے دل کی مردنی کا قصور ہے۔ جس طرح پانی برسنے کے نتیجے میں کسی کھیت سے کھیتی پیدا نہیں ہوتی ہے، اس میں پانی کا قصور نہیں ہے، اس کھیتی کا قصور ہے کہ پتھریلی زمین میں کہاں سے غلہ جات ہوگا، پتھر پہ کہاں سے گھاس اگے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہے تو آیات قرآنی کے نزول کے بعد بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو ہدایت ملی ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تعریف و شکر اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی ہے، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ جنتی انسان جنت میں جا کے یہ شکرانہ کہے گا کہ اللہ کے لیے تعریف ہے جنہیں ہمیں جنت کا راستہ دکھلا دیا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ نہیں دکھاتا تو ہم جنت میں پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ اس لیے جنہیں کتاب و سنت کی تعلیمات پہنچائی جاتی ہے انہیں اس پر بغور غور و فکر کرنا چاہیے اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ حال یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، وَأَطَعْنَا، اور ہم اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، یہ زبان سے بولتے ہیں۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ان میں سے کچھ لوگ اس کے بعد اس سے پلٹ جاتے ہیں۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ مومن نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم کلمہ کا اظہار کرتے ہیں، اپنی زبان سے کہتے ہیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا نہیں کیا اور کسی کام سے روکا گیا کر لیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اللہ اس کے رسول پر صحیح معنی میں ایمان والے نہیں ہیں، ہمارا ایمان جو ہے کمزور ہے۔
ایسے ایمان کو نفاق سے تعبیر کیا گیا کہ انسان زبان سے کہتا ہے ایمان والا ہے لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. قرآن نے صاف صاف کہا وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگ مومن نہیں ہیں. مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم نے کہا کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ہمارا ایمان رسول اللہ پر ہے، ہم اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، کوئی حکم ہمارے سامنے آ گیا چاہے وہ ہم کو ناپسند ہو، ہم کو کرنا ہی پڑے گا. میٹھا میٹھا کڑوا کڑوا تو نہیں. اب جہاد کا حکم ملا، نہیں کریں گے. حق و ناحق کی تمیز کرنے کی باری ہے، نہیں کریں گے. جہاں ہمارا نقصان ہوتا ہے اس کام کو نہیں کریں گے. کہا اگر یہ صورتحال ہے کہ زبان سے تو اقرار ہے لیکن عمل سے انکار ہے، حقیقت میں وہ بھی مومن نہیں ہے. اولئک وما اولئک بالمؤمنین، یہ بھی مومن نہیں ہے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا کہ چلو وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں گے، اذا فریق منہم موردون، تو ان میں سے کچھ لوگ اس سے اعراض کرتے منہ موڑتے ہیں. دو آدمی میں جھمیلا ہو گیا کہ چلو فیصلہ کرا دے امام صاحب کے پاس، وہ قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کر دیں. جو حق پر ہوتا ہے چلو فیصلہ کرا لیتے ہیں، لیکن جو ناحق ہوتا ہے وہ جانتا ہے وہاں جانے کے بعد حق فیصلہ ہوگا، اس لیے ہم نہیں جائیں گے. جب منافقین سے کہا تھا چلیے فیصلہ کرا دے اللہ کے نبی کے پاس، تو ان کو تو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی حق فیصلہ کریں گے، ہمارے خلاف ہی فیصلہ ہو جائے گا. اس لیے سے وہ اذا فریق منہم معرضون، ان میں سے کچھ لوگ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، دوسرے طرف چلے جاتے ہیں. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کو اندیشہ و یقین ہو کہ ہم حق پر ہمارے سلسلے میں فیصلہ ہوگا، تو قرآن کہتا ہے اِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر انہی کے حق میں فیصلہ ہونے والا ہو يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو فرما برداری کرتے تیز رفتاری سے چلے آتے ہیں. ہاں چلو چلو بالکل چلو، جانتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. جب ان کو ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہونے والا ہے تو فرما برداری کے جذبے کے ساتھ دوڑ کے چلے آتے ہیں. اور جب ان کو لگتا ہے کہ ہم ناحق ہیں اور وہاں جانے کے بعد خلاف ہمارا فیصلہ ہو جائے گا، تو ان میں سے کچھ لوگ رخ پھیر لیتے ہیں اور دوسرے طرف جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ در حقیقت مومنوں کا شیوا نہیں ہے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے. اسی قرآن کہتا ہے افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ لوگ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا یہ لوگ اندیشہ کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول ان کی حق تلفی کریں گے. بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی ظالم ہیں. اگر کوئی حق پر ہے تو اسے اللہ کے رسول کے پاس حق کا فیصلہ کرانے کے لیے جانے میں دقت کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، بعد میں اختلافات ہوتے رہے، جب ایسے لوگوں سے کہا ہے چلو قرآن حدیث کی روشنی فیصلہ کراتے ہیں، تو اگر ان کے حق میں فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے تو بڑی چاہت سے آتے ہیں، اطاعت کا جذبہ لی آتے ہیں، تیز رفتاری سے آتے ہیں کہ جلدی چلو، اتنا دیر کیوں کرتے ہو. لیکن اگر انہیں لگتا ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف ہونے والا ہے تو وہیں سے راستہ موڑ لیتے ہیں، ادھر نہ آنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں، رخ پھیر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں. تو گویا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے فیصلہ نہیں کرانا یہ بیماری کی علامت ہے، منافقت کی بیماری کی علامت ہے، شک و شبہ میں پڑ جانے کی علامت ہے. یا ان کا نظریہ صحیح نہیں، وہ سوچتے کہ اللہ اس کے رسول اس کے خلاف فیصلہ کر کے ان کی حق تلفی کر دیں گے. تو جس کے دل میں اس قسم کی کجی پائی جائے گی تو جان لیجیے کہ وہ انسان در حقیقت اپنے آپ کو ایمان سے محروم کر چکا ہے. ایمان والے کی شان بتلائی گئی جب انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں، کہتے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. اور منافقوں کو جب اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا تو ان کا نظریہ ہوتا ظاہر میں کہتے ہیں ہاں سے مان لیا، لیکن اندر سے کہتے ہیں ماننا تو نہیں ہے، چلو چلتے ہیں، کوئی موقع نکال کے دیکھ کر کے بھاگ آئیں گے. تو ہمیں ایسے حرکات سے
ایسے سکنات سے، ایسے انداز سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ مومنانہ شان کے ساتھ کتاب و سنت کی تعلیمات پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کی بھی کامیابی ہو اور آخرت کی بھی سرخروئی ہو، تو ہمیں اللہ اس کے رسول پر ایمان لا کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے متعلق عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقید و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔